میرے ایک دوست ہیں جو کہ نہایت ہی شریف النفس انسان ہیں. وہ چند دن پہلے میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے اپنی داستان سنانی شروع کی. ان کی آنکھوں سے بڑے بڑے موتی ٹپکنے لگے، ان کی آواز بھر آئی اور ان کی زبان ان کا ساتھ نہیں دے رہی تھی کہ وہ اپنے دکھ کی داستان میرے سامنے بیان کر سکیں. ان کا ایک ہی بیٹا ہے. وہ بڑے دکھ کے انداز میں کہنے لگے کہ میری بیوی نے اپنی سروس کے اختتام پر پینشن لی، جتنا کچھ ملا وہ سارا کچھ ہم نے اپنے بچے کی بہتر تعلیم کے لیے خرچ کر کے اس کو باہر بھیج دیا. اپنے پاس جو کچھ تھا اس کو بھی اکٹھا کیا اور اپنے بچے کو بہتر تعلیم دلوانے کے لیے وہ سارا کچھ جمع کر کے اس پر خرچ کر دیا اور اس کو یورپ کے کسی ملک میں بھیج دیا. ان کا بچہ 1 سال تک اپنے والدین کے ساتھ رابطے میں رہا. بالآخر 1 سال کے بعد بیٹے نے یہ کہا میں اپنے اخراجات کسی حد تک پورے کر سکتا ہوں. لیکن کچھ ایسا ہوا کہ مزید جب 1 سال گزرا تو اس 1 سال میں اس کا اپنے والدین کے ساتھ جو ایک ٹیلی فونک رابطہ تھا اس میں کمی آنی شروع ہو گئی. تو وہ بتانے لگے کہ ہم نے چند دن پہلے اپنے بیٹے سے بات کی اور اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ آج کل بہت کم رابطہ کرتے ہیں، کئی ہفتے گزر جاتے ہیں آپ سے رابطہ نہیں ہو پاتا. تو وہ کہنے لگا کہ جی میں چونکہ یونیورسٹی میں بھی پڑھتا ہوں اور اس کے بعد جاب بھی کرتا ہوں تو میرے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے. تو والدین اس پر راضی ہو گئے کہ خیر وہ جس مقصد کے لیے گیا ہے وہ اس کا اللہ کرے پورا ہو جائے. اب آفت ان پر ایسے ٹوٹی کہ ایک رات کو چند دن پہلے انہیں اپنے بیٹے کے کسی دوست نے یہ فون کر کے بتایا کہ آپ کا بیٹا وہاں پہ گرفتار ہو چکا ہے. وہ بیچارے یہاں پہ تڑپنے لگے اور انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے رابطہ کر کے وہاں پہ اور جاننے والے لوگوں سے رابطہ کیا تو پتہ چلا کہ جی ان کا بیٹا ایک جال سازی کے اندر یہاں پہ ملوث تھا. اس نے لوگوں کے ساتھ کچھ ایسی کمٹمنٹس کی کہ میں آپ کو ویزے دلواؤں گا اور ان سے پیسے اکٹھے کروں گا. کسی دوسرے بندے کے ساتھ مل کر اس نے ایک مشترکہ کاروبار کا آغاز کیا اور بالآخر وہ بہت سارے جو ویزے تھے وہ جعلی قرار پائے. انہوں نے جو لوگوں سے ویزا دلوانے کے لیے اور جاب دلوانے کے لیے پیسے اکٹھے کیے تھے وہ سارے کے سارے غبن ثابت ہوئے اور وہ لوگ اپنے پیسے واپس ڈیمانڈ کرنے لگے جو کہ زیادہ تر پاکستان کے رہنے والے تھے. اور پاکستان کے رہنے والے لوگوں نے ان کے گھر کا بھی پتہ معلوم کر لیا، اس کے والد سے بھی وہ رابطہ کرنے لگے اور انہیں بتایا کہ آپ کے بیٹے نے ہمارے ساتھ یہ فراڈ کیا ہے، لہٰذا آپ ہمیں وہ پیسے واپس کریں جن کی مالیت کروڑوں میں بنتی ہے. اب وہ میرے دوست بیچارے اس پریشانی کے عالم میں کچھ بتانے کے قابل نہیں ہیں، نہ ان کے پاس اتنا سرمایہ ہے کہ وہ اپنا سب کچھ بیچ بھی دیں تو وہ جو پیسے لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ ان کے پاس نہیں بنتے. ان لوگوں نے اس کو وہیں پر ہی جو ان کے متعلقہ لوگ تھے انہوں نے وہاں پہ اس پر کیس درج کر دیا اور اسے گرفتار کرا لیا. تو اس حالت کے اندر اب وہ والدین جن کا اکلوتا ایک ہی بیٹا ہے اور وہ بیٹا بھی پڑھنے کے لیے وہاں پہ گیا ہے اور بجائے پڑھنے کے وہ وہاں پہ اپنے اس طرح کے کاروبار میں ملوث ہو گیا جو بالآخر فراڈ ثابت ہوا. وہ اکلوتے بیٹے کے والدین جن کا ایک ہی سہارا تھا اور اس سہارے کے لیے انہوں نے اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی اس کے لیے خرچ کر دی تھی، اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اب وہ اس پریشانی کے عالم میں کہ نہ ان کا بیٹے کے ساتھ رابطہ،
نہ ان کے پاس وہ رقم کہ وہ ان لوگوں کو پے کر کے اپنے بیٹے کو وہاں سے نکلوا سکیں. تو اس پریشانی کے عالم میں وہ دن اور رات بیچارے پریشانی میں تڑپ رہے ہیں. بچوں کی بہتر تربیت ہی ان کی زندگی میں آسانیاں اور کامیابیاں لاتی ہے اور ہمارے لیے بھی خوشی کا سامان پیدا کرنے کا سبب بن سکتی ہے. اگر کہیں ہماری بچوں کی تربیت میں کہیں کوتاہی ہو گئی ہے تو اس کا خمیازہ ہمیں عمر کے کسی حصے میں بھی بھگتنا پڑ سکتا ہے. خدارا اپنے بچوں کو باہر بھیجنے سے پہلے ان کی تربیت بہتر انداز میں کر دیجئے. ان کو یہ سمجھا دیجئے کہ ہم اپنا سب کچھ آپ پر قربان کر رہے ہیں، اپنی زندگی کا سرمایہ آپ کی خاطر لگا رہے ہیں، تو آپ وہاں پر جا کر کسی ایسے کام میں نہ پڑ جائیے گا جس کا نتیجہ آپ کے لیے غلط ثابت ہو، جس کے نتیجے میں آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے اور بالآخر ہم والدین پر وہ دکھ ناقابل برداشت شکل میں ہمارے سامنے آ جائے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے بچوں کی تربیت ان کے بچپن سے لے کر ان کی جوانی تک ان کی تربیت کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے اور ہمیں ہر لمحے ان پر اپنی نظر رکھنی چاہیے تاکہ وہ کسی غلط ٹریک پر نہ چل پڑیں اور وہ غلط ٹریک ان کے لیے بھی مصیبت کا سبب بنے اور ہمارے لیے بھی پریشانی کا باعث بن سکے.